کنسلائز ہوں گے تو وہ ان کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہا جاتا تھا. تو اس طرح کی تفریق جو ہے وہ جب یہ کولڈ وار سوویت یونین جب ٹوٹا اس کے بعد ہم یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ اس طرح کے اسٹریٹجک بلاکس ریجنل بلاکس تو بنتے رہتے تھے اکنامک کوپریشن کے لیے یا ڈیفنس ٹائز کے لیے یا لیکن اس طرح کی دنیا پھر سے دو حصوں میں تقسیم ہونے اب جا رہی تھی جو نظر آ رہا تھا جو کہ بائیڈن کے بائیڈن کے آنے کے بعد وہ چیز وہ تفریق ہمیں زیادہ نظر آئی کہ وہ دنیا کو پھر سے ڈیوائیڈ کرنے جا رہے ہیں. تو پاکستان نے تو ایک اپنی پوزیشن واضح کر دی کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے. ہمارا امریکہ بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہے, ہمارا چائنا تو خیر اس سے تو ریلیشن ہمارے نیکسٹ لیول پہ ہیں, لیکن بظاہر جو آپ کی ڈکلیئرڈ فارن پالیسی ہوتی ہے چاہے وہ امریکہ کی طرف سے بھی ہو وہ یہی کہیں گے کہ پاکستان ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے بھلے ان کا انکلائن کسی اور کی طرف وہ زیادہ انکلائن کر رہے ہوں. تو اور ہمارا فرملی ہم نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے. اور اس میں دیکھیں دنیا میں جب ایک رائزنگ پاور ہوتی ہے اور ایک ایگزسٹنگ پاور ہوتی ہے, چائنا نو ڈاؤٹ ایک رائزنگ پاور ہے, اس نے ایک وقت میں جا کے ریپلیس کرنا ہوتا ہے ایگزسٹنگ پاور کو جو کہ امریکہ ہے. اس میں یہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ چل رہا ہے اور پاکستان پہلی بار میں یہ کہوں گا کہ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ اس طرح سے سٹینڈ کر رہا ہے کہ جس طرح چائنا ریپلیس کرے گا اور سپر پاور بنے گا تو ڈیفینیٹلی اس ریجن میں اور خاص طور پہ پاکستان میں بہت زیادہ ترقی آئے گی, جو کہ ہم ہمیشہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ سی پیک کے تھرو اور ایک اسٹریٹجک پارٹنر تو ہم رہے ہی ہیں اس کے چائنا کے. اچھا یہ فرمائیے جی جناب. یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے خاص طور پہ بلوچستان میں دو علاقوں میں نوشکی میں پنجگور میں اور یہ انہی علاقوں میں ہوئے جہاں پہ ہم سی پیک ہمارا اس وقت پروجیکٹ چل رہا ہے, چائنا ان واقعات سے کوئی اس کے اوپر اثر تو نہیں پڑے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے بات کی کہ سیکیورٹی میں ہم نے انشور کرنا ہے چائنا کو کہ ان کے نیشنل بھی سیکیورڈ رہیں گے, ان کے ایسٹ بھی سیکیورڈ رہیں گے. یہاں پہ اس طرح کے واقعات کو بڑھاوا مل رہا ہے, تو اس حوالے سے بھی فرمائیے. بالکل, جو ہماری بلوچستان کی صورتحال ہے وہاں پہ جب بھی آپ کے جو فورن انویسٹمنٹ آتی ہے اس میں سب سے پہلی بات سیکیورٹی کی آتی ہے. سیکیورٹی زیادہ ضروری ہوتی ہے. اس میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ چاہ باہر میں کون ایران میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا تھا, ظاہر انڈیا کا انٹرسٹ تھا. پھر انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ بلوچستان میں اسٹیبلٹی آئے. پھر اگر کوئی محرومی ہو بھی جائے, مثال کے طور پہ اگر کوئی بلوچ یہ کلیم کرے کہ اس کو کوئی محرومی ہے, تو اگر ساؤتھ پنجاب میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ کوئی محرومی ہے تو میں بندوق نہیں اٹھاؤں گا. اسی طریقے سے وہ آپ کی جو بیرونی قوت اور خاص طور پہ انڈیا جو ہوتا ہے وہ آپ کی ان محرومیوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. اس کی یہ فالٹ لائنز ہوتی ہیں, وہ آپ کے فالٹ لائنز پہ ہٹ کرے گا. لیکن فالٹ لائنز پہ ہٹ کرنا اگر کوئی ناراض بلوچ احتجاج کرے تو وہ اور بات ہے, لیکن اگر کوئی بندوق اٹھا لے وائلنٹ ہو جائے تو اس کو وائلنٹلی اسی طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے گا, جو کہ ہماری افواج جو ہے ہماری فورسز جو ہے وہ ان کو کاؤنٹر کر رہی ہیں. اب جب تک بلوچستان میں اسٹیبلٹی, چائنا تو ظاہری بات ہے چاہے گا کہ بلوچستان میں اسٹیبلٹی آئے, اور ہمارے جو ہمسایہ کچھ ملک ہیں, ایک کا تو جو بارڈر لگتا ہے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, اور انڈیا تو کھل کے چاہ رہا ہے, لیکن یہ چھوٹے موٹے واقعات ہو جانا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہو گیا ایسے, کیونکہ یہ تو اگلے 100 سال بھی یہ اسٹیٹس کو چینج نہیں کر سکتے بلوچستان کا کہ کوئی یہاں پہ انسرجنٹ سو کالڈ انسرجنٹ جو ہے نا وہ آ کے کوئی 1 انچ بھی فتح کر سکتے ہیں, اپنا جھنڈا لہرا سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے جیسے آپ کو بتایا کہ اصل جو فوکل پوائنٹ ہے نا کہ پاکستان پہ ہی پہلے ان کی جو سیکورٹی تھی چائنیز کی یا فارنرز کی وہ پاکستان کی ہی ریسپانسبلٹی تھی, لیکن اس کو مزید ہائی لائٹ کر دیا گیا کہ ان کو مزید پروٹیکٹ کیا جائے گا. تو مستقبل میں نے آپ سے کہا کہ جس طرح افغانستان میں طالبان آ گئے اور ایک نئی رجیم آئی ہے, پہلے تو ایک اینٹی پاکستان رجیم چل رہی تھی اور ان کی جو سوئل تھی وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی تھی. کم از کم وہاں سے تو وہ جو سوئل جو ان کی افغانستان کی زمین ہے وہ بند ہو گئی ہے. کچھ سلیپنگ سیل موجود ہیں بلوچستان میں جو ابھی ایکٹیو ہوئے ہیں اور جن کو انشاءاللہ تعالی جلدی وائپ آؤٹ کر دیا جائے گا کمپلیٹلی. تھینک یو عبدالصمد. آپ نے جیسے فرمایا پاکستان اپنی پوری سی کوشش کرے گا کہ چائنیز نیشنل کو بھی ایسٹس کو بھی محفوظ طریقے پہ یہاں پہ موقع ملے کام کرنے کا, اور آپ نے جیسے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو سٹالڈ ہے اس وقت رکاوٹ آئی تھی سی پیک میں وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں ہم یہ تمام کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے یہ پروجیکٹ. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروجیکٹ کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دورہ جو وزیر اعظم کا ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے گا.